السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے اس وقت جو جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے اور منڈی جو ہے وہ سج چکی ہے اور آزاد امیدواروں کی جو قیمتیں ہیں وہ لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو تحریک انصاف کی اب تک جو ہے وہ تقریباً 35 سے 40 سیٹیں جو ہیں وہ منور کر دی گئی ہیں اور ان کے نتائج جو ہیں وہ بدل دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت تحریک انصاف 91 سیٹس کے ساتھ قومی اسمبلی پر آگے ہے اور نون لیگ 63 سیٹوں کے ساتھ دوسرے اور 50 سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے، اور باقی ایم کیو ایم اور دیگر چھوٹی جماعتوں کو تمام کو ملایا جائے تو نون لیگ کی جو سیٹیں ہیں وہ 81 کے قریب بنتی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب 81 سیٹوں پہ تمام لوگوں کو ملا کے وکٹری سپیچ جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ لاہور پہنچ چکے ہیں۔ تو جو سب سے اہم خبر ہے اس وقت کی وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہیں ان کو اس وقت جو خریدنے کے لیے جو کوشش ہے وہ جاری ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اب تقریباً 29 سے 30 گھنٹے ہو چکے ہیں انتخابات کو مکمل ہوئے اور اب تک نتائج جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکے، قومی اسمبلی پر بھی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی نتائج ابھی تک آ رہے ہیں۔ تو اس کی جو بڑی وجہ ہم اب تک پہنچی ہے، جو اطلاعات ہیں ہمیں، اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ جیت رہے ہیں ان سے اسٹامپ پیپر جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، اور اسٹامپ پیپر پر ان سے یہ لکھوایا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ انگوٹھے لگائیں۔ تو اس پہ تحریر یہ ہوگی کہ جو اب آگے انتخاب ہونا ہے، حلف ہونا ہے، تو اس کے بعد آپ جو جہاں پر کہا جائے گا وہاں پر جو ہے ووٹ جو ہے وہ اپنا کاسٹ کریں گے، اور کچھ کو نون لیگ میں شمولیت کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹامپ پیپرز پر سائن کا کہا گیا ہے، اور جو لوگ سائن نہیں کر رہے وہاں پر پھر جو رزلٹ ہیں وہ مزید تاخیر سے تاخیر کا شکار ہیں۔ پنجاب کے مختلف حلقوں میں یہ جو شکایات ہیں سامنے آئی ہیں اسٹامپ پیپرز کے حوالے سے کہ لوگوں سے اسٹامپ پیپر کروائے جا رہے ہیں، اور جو امیدوار اسٹامپ پیپر پر سائن کر رہا ہے تو ان سے جو ہے ان کے جو رزلٹ ہیں فارم 47 کے وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو اب تک جو ہماری اطلاعات ہیں تقریباً 20 سے 25 لوگوں کو اس طریقے سے منور کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ 35 سے 40 سیٹیں جو تھیں وہ پہلے منور کی گئی ہیں، جن کے نتائج بدلے ہیں، جن لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب اس میں اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں، کے پی کے سے 3 سیٹیں کے پی کے سے ہیں، بہاولپور سے 1 سیٹ ہے، راولپنڈی سے 3 سیٹیں ہیں، اس کے علاوہ چکوال سے 2 سیٹیں ہیں، گجرات سے 2 سیٹیں ہیں، سیالکوٹ سے 3 سیٹیں ہیں۔ تو اوورآل جو سنیریو اس وقت بنا ہوا ہے کہ جو لوگ گزشتہ رات جب ہم روانہ ہوئے آفس سے تقریباً 6 بجے کے قریب، تو تحریک انصاف ایک بڑے لیڈ کے ساتھ 125 سے 30 سیٹوں پر آگے تھی، اور باقی 10 سے 15 سیٹوں پر ان کا کڑا مقابلہ تھا، لیکن فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ بدل دیے گئے، اور پھر جو ہے وہ بازی پلٹ گئی، اور جو لوگ جیت رہے تھے 45 ہزار کی لیڈ سے ان کو ہروا دیا گیا۔ ایاز میر صاحب جیت چکے تھے، راجہ بشارت، سمابیہ طاہر، ان کو ہروا دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ ایک بڑی لیڈ کے ساتھ آگے تھے، ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جب جاری ہوا فارم 47 تو وہ ہار گئے، لیکن اب یہ معاملہ عدالتوں میں جا چکا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور اون چودھری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ روک دیا گیا ہے عدالت نے۔ 12 تاریخ کو اس پر سماعت ہوگی، اور اسی طرح تقریباً 7 سے 8 درخواستیں جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی دائر ہوئی ہیں، جن پر اب جو سماعت ہے وہ شروع ہوگی۔ تو میجر طاہر صادق صاحب اور ان کی بیٹی جو تھی وہ دونوں سیٹیں جیت رہے تھے، ان کی دونوں سیٹیں ان کو ہروا دی گئیں۔ ریحانہ ڈار، علی اسجد ملی، حافظ حامد رضا یہ سیالکوٹ سے جیت رہے تھے، ان کو ہروا دیا گیا۔ اس کے بعد عالیہ حمزہ، مہر بانو قریشی اور تیمور ملک صاحب جو تھے ملتان سے، ان کو ہروایا گیا۔ اب تیمور ملک صاحب کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ یوسف رضا گیلانی ان کے مد مقابل ہے، تقریباً 300 ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں، اور مسترد ووٹ یہاں پر 12,500 ہیں۔ اس کے بعد مہر بانو قریشی جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی سے ہار گئی ہیں، اور جو ان کا مارجن ہے وننگ کا علی موسیٰ کا وہ مسترد ووٹوں سے انتہائی کم ہے، یہاں پر 16,000 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ مسترد کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں اب تک جتنے نتائج آئے ہیں قومی اسمبلی کے، وہاں پر سب سے جو زیادہ مسترد ووٹ ہیں وہ مہر بانو قریشی کے حلقے میں ہیں۔ اس کے بعد تیمور سلیم جگڑا جو ہے وہ گزشتہ رات تک جیت رہے تھے، ان کو ہروا دیا گیا ہے، اور نور عالم جو ہیں وہ جیت گئے ہیں۔ اسی طرح میر مقام شانگلہ سے ہار رہے تھے تقریباً 36 سے 40 ہزار کی لیڈ سے، اب وہ بھی جیت چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی منورنگ کی جا رہی ہے وہ فارم 47 میں ہے، یعنی کہ فارم 47 وہ رزلٹ ریفلیکٹ نہیں کر رہا جو فارم 45 پہ دیے گئے ہیں۔
اب نواز شریف صاحب کا جو میں حلقہ ہے اس پہ ایک صرف آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو فارم 47 نواز شریف صاحب کے حلقے میں جاری ہوا ہے اس میں جو کل کاسٹ شدہ ووٹ ہے اور جتنے ووٹوں کی گنتی تمام امیدواروں کی دی گئی ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتی. جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی سمیت 14 امیدوار نواز شریف صاحب کے حلقے میں ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ووٹ نہیں لیا. یعنی کہ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی کے اپنے امیدواروں نے بھی خود کو ووٹ نہیں دیا، ان کی فیملی میں نے بھی خود کو ووٹ نہیں دیا. کسی آزاد امیدوار نے خود کو ووٹ نہیں دیا، ان کی فیملیز نے ان کو ووٹ نہیں دیا. 14 امیدواروں کو 0 ووٹ پڑا ہے جی. اس کے بعد تیسری اس میں جو چینجز نظر آ رہی ہیں کہ یہ فکٹیشیس جو ہے وہ فارم 47 تیار کیے گئے ہیں. جتنے فارم 47 آپ دیکھیں گے اس میں جتنا ڈیٹا ہے وہ رائٹ الائنڈ ہے، یعنی کہ وہ دائیں طرف سے شروع ہو رہا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا جو فارم 47 ہے اس میں ڈیٹا سینٹرلی الائن ہے اور اس کا جو فاؤنٹ ہے وہ بھی دیگر فارم 47 سے الگ ہے. اس کے بعد گجرات میں یہ شکایات ہیں اور دیگر کئی حلقوں میں بھی یہی شکایات ہیں کہ فارم 47 پہ جو ووٹ ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. جو ٹوٹل کاسٹ شدہ ووٹ ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں، جتنے امیدواروں کی تمام ووٹ پڑے ہیں ان کی جو گنتی ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے ٹوٹل ووٹوں کی نسبت. اور پھر رائٹ لائن اور سینٹرل لائن کا فرق میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے بعد یہاں پر جو فونٹ کا مسئلہ ہے کہ ان کا فونٹ اور ہے اور وہ جو پہلے جاری ہوئے ہیں ان کا فونٹ اور ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب جو تھے وہ شکست ان کو ہوئی مانسیرا سے، فارم 47 الیکشن کمیشن نے جاری کیا. اس کے بعد نون لیگ کی جانب سے اپنے میڈیا سیل کی جانب سے مریم اورنگزیب نے میڈیا کو ایک فارم 47 جاری کیا جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیت چکے تھے. تو اس پر بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہے کہ یہ جعلی فارم 47 کہاں سے بن رہے ہیں، کون بنا رہا ہے. اور یہ متعدد حلقوں میں ایسی شکایات ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا ہے فارم وہ فارم 47 اور ہے، جو نون لیگ کی جانب سے بھجوایا جا رہا ہے میڈیا کو وہ فارم 47 اور ہے. اسی طرح کراچی کا حلقہ تھا، عالمگیر خان صاحب یہاں سے تقریباً 66,000 ووٹ لے کر آگے تھے اور جماعت اسلامی کے امیدوار یہاں سے دوسرے نمبر پر تھے اور اب وہاں سے تقریباً 28 گھنٹوں کے بعد ایم کیو ایم کو ونر قرار دے دیا گیا ہے اور عالمگیر خان صاحب کے جو ووٹ ہیں وہ تقریباً 1100 بتائے گئے ہیں. تو اس قسم کی جو منورنگ ہے، اس قسم کا جو دھاندلا ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو پوزیشن ہے وہ نہیں بن رہی. تمام لوگوں کو ملا کے بھی پیپلز پارٹی کے علاوہ نون لیگ تمام پارٹیوں کو ملا کے 81 سیٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف 91 سیٹ کے ساتھ پہلے ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 50 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے. تو اب جو سنیریو بن رہا ہے میں نے جیسے بتایا کہ وہ سٹیمپ پیپر والا کہ وہاں سے کچھ لوگوں کو لیا جائے گا، نون لیگ تمام لوگوں کو ساتھ ملائے گی، پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائے گی اور یہ جو لوگ توڑ کے لائے جائیں گے جن کے سے سٹامپ پیپر پر سائن لگوائے گئے ہیں اور ان کو جو پھر پیسے دیے جائیں گے، جو کروڑوں کی منڈی اب لگے گی، کوئی اس کی پیمنٹ کچھ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگی، کچھ آئی پی پی کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے ہونے کی اطلاعات ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ وفاقی حکومت تشکیل دینے کی اطلاعات ہیں اور یہ جو گورنمنٹ بنے گی یہ گزشتہ پی ڈی ایم حکومت سے بھی کمزور ترین حکومت ہوگی. نواز شریف صاحب نے آج گلہ بھی کیا اپنی وکٹری سپیچ میں کہ جی ہم چاہتے تھے کہ جو پارٹی تھی وہ لینڈ سلائیڈ وکٹری کے ساتھ سامنے آتی لیکن ہم اب پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. تو ایک اتنی کمزور حکومت ہوگی کہ جس کو جب مرضی چاہیں گے ادارے تو ان کو منور کیا جا سکے گا، کسی کو الگ کر دیا جائے گا، جو ہے وہ قانون سازی نہیں ہو سکے گی اور جب پھر قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو ان کو ساتھ ملا دیا جائے گا، جو ہم اکثر طور پر تحریک انصاف کے دور میں بھی دیکھتے آئے، پی ڈی ایم دور میں بھی دیکھتے آئے. نون لیگ پیپلز پارٹی اسی بات کا گلہ کرتی تھی کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، اتحادی حکومت تھی تو ہم جو بہت زیادہ کام نہیں کر سکے. تو اب نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر وہی غلطی کرنے جا رہی ہے، ادارے ایک دفعہ پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ جو دائروں کا سفر ہے وہ اب تک جاری ہے. یہی جو رزلٹ ریفلیکشن ہے وہ ہمیں 1971 کا جو الیکشن ہے وہاں پہ نظر آتی ہے کہ جب مینڈیٹ شیخ مجیب کو ملا تھا اور حکومت بھٹو صاحب کو دے دی گئی تھی. تو اب ایک دفعہ پھر وہی کام کیا جا رہا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے عوام نے. اس تمام تر دھاندلے کے باوجود 35 سے 40 سیٹیں منور کرنے کے باوجود 20 سے 25 لوگوں سے سٹامپ پیپر سائن کروانے کے باوجود تحریک انصاف جو ہے اس وقت آگے ہے، لیکن ان کو حکومت بنانے کا جو اختیار ہے وہ نہیں دیا جا رہا، ان کا اختیار چھینا جا رہا ہے. تو جس طرح کا بیج ہم بوئیں گے اسی طرح کی فصل جو ہے وہ آگے آئے گی. تو صورتحال کوئی بہتر نظر نہیں آ رہی.
مزید جو حالات ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر ہی آ رہے ہیں، کیونکہ جس قسم کی ہماری کاوش ہے، جس قسم کا بیج بویا ہے، جس قسم کا ہم ان پٹ دے رہے ہیں، اسی قسم کا آؤٹ پٹ ہوگا، اسی قسم کی جو فصل ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو وہی معاملہ ہوگا کہ 5-6 مہینوں کے بعد کوئی کبھی کہے گا جی ہمیں وزارت نہیں ملی، تو کسی کو راضی کرنے کے لیے کبھی وزارت دی جائے گی، کسی کو مشیر لگایا جائے گا، کسی کے دورے کروائے جائیں گے، کسی کو جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ کے نام پر جو ہے وہ رشوت دی جائے گی۔ تو وہی جو ایک وشیس سرکل جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہی سفر جو ہے وہ ہمارا آگے ہوئے جاری رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پنجاب اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کی جو سیٹیں ہیں وہ تقریباً برابر ہیں۔ تو یہاں پر بھی نون لیگ کو جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی، آزاد امیدواروں کی، اور جو ہے وہ کچھ خریداری کی منڈی جو ہے وہ لگانی پڑے گی۔ تو اوورآل سچویشن یعنی کہ یہی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم 2 ٹائپ جو حکومت ہے وہ بنے گی، اور پھر وہی ہوگا کہ جب جس کو مرضی چاہا جائے گا سائیڈ پہ کر دیا جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ کسی اور کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو حالات جو ہیں وہ مزید بدتر سے بدتر ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہرحال کل تک جو سچویشن ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی، کیونکہ ابھی بھی 10 سے 15% جو حلقے ہیں ان کے رزلٹس آنا باقی ہیں، جس کے بعد سچویشن جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگا یا نون لیگ کی جانب سے ہوگا، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا۔ کیونکہ اس وقت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو خریداری کی ہے، یا جس بات پہ ٹسل ہوگی، یا جس بات پہ ان کے مذاکرات ہوں گے، وہ یہی ہوگے کہ پنجاب کس کے پاس ہوگا اور وفاق کس کے پاس ہوگا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور ادارے اور ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بلوغت کا مظاہرہ کریں، ایک جو سرکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سرکل سے نکلیں۔ تو کل انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان۔